السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماہ رمضان المبارک بہت تیزی سے ہمارے اور آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے، اور بہت سارے حضرات نے ماہ رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال ہوئے، اور اللہ تعالی ہم سب کو آنے والے ماہ رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ جو رات ہمارے اور آپ کے سامنے آنے والی ہے، جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، لیلۃ القدر کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص تھا جس کا تذکرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا گیا، اور وہ ایسا شخص تھا جس نے 1000 ماہ راہ خدا میں اپنے کندھے پر ہتھیار اٹھائے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابہ نے عرض کیا اس کے متعلق کہ یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، کیا 1000 سال 1000 ماہ تک جس شخص نے راہ خدا میں اپنے کندھے پر ہتھیار اٹھا کر جہاد کیا ہے، کیا اس کے برابر ہمیں بھی ثواب مل سکتا ہے؟ کیونکہ ہماری عمر تو بہت کم ہے، کسی کی عمر 20 سال، کسی کی عمر 10 سال، کسی کی عمر 55، کسی کی عمر زیادہ سے زیادہ 100، لیکن اس نے 1000 سال تک راہ خدا میں جہاد کرنے والا شخص بنی اسرائیل کا۔ صحابہ نے عرض کیا، کیا یا رسول اللہ اس سے ہم آگے گزر سکتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تب اللہ تعالی کی بارگاہ میں آپ نے دعا فرمائی، اور اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے لیلۃ القدر عطا فرمائی، اور لیلۃ القدر میں بندے مومن جتنی بھی اس کی عمر ہو، ایک رات عبادت کر کے 1000 ماہ تک راہ خدا میں جہاد کرنے والے سے آگے گزر جاتا ہے۔ اور میں پورا واقعہ ہی بیان کر دوں، ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس شخص کا نام شمعون تھا، اس نے کامل 1000 یعنی مکمل 1000 مہینے تک دشمنوں سے جہاد کر رہا تھا۔ اللہ اللہ، بہت طاقتور تھا۔ اسے اللہ تعالی نے جو قوت اور دلیری عطا فرمائی تھی، اس کے بل بوتے پر اس نے دشمنوں کو مغلوب کیا، تاکہ ان کے دل بہت تنگ ہو گئے، اور انہوں نے اس کی عورت کی طرف ایک قاصد بھیجا، دشمنوں نے ایک قاصد بھیجا،
اور اس بات کے ضامن ہوئے کہ اگر وہ عورت کو سونے کا بھرا ہوا تھال پیش کریں گے، اگر وہ اپنے شوہر کو قید کر لے تاکہ اس مرد مجاہد کو اپنے تیار کردہ مکان میں قید کر لیں اور سب لوگ راحت و سکون پائیں۔ جب وہ سو گیا تو عورت کی شرارت دیکھیے، تو عورت نے اسے کھجور کے چھال سے بنے ہوئے مضبوط رسوں سے باندھ دیا۔ جب وہ بیدار ہوا، اس نے اپنے جسم کو حرکت دی، جس سے اس نے رسیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ عورت سے پوچھا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ عورت بولی، میں تمہاری قوت کا اندازہ لگانا چاہتی تھی۔ جب کافروں کو اس کی خبر ملی تو انہوں نے عورت کی طرف ایک موٹی زنجیر بھیجی۔ عورت نے اسے بھی باندھ دیا اور اس مرد مجاہد نے پہلے کی طرح اسے بھی توڑ دیا۔ تب ابلیس کافروں کے پاس آیا اور انہیں یہ بات سمجھائی، رائے دی کہ وہ اس کی عورت سے کہیں کہ وہ اپنے آدمی ہی سے پوچھے کہ کون ایسی چیز ہے جس کے توڑنے کی وہ طاقت نہیں رکھتا۔ پھر جب رات کو میاں بیوی آرام کے ساتھ لیٹے تو بیوی نے پوچھا، اے مرد مجاہد، تمہارے اندر بڑی طاقت و قوت ہے، یہ بتائیے کہ کون ایسی چیز ہے جس سے اگر تمہارے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے جائے تو اسے نہیں توڑ سکتے۔ اس مرد مجاہد نے اپنی عورت سے یہ راز بتا دیا۔ اس نے کہا، 4 گیسو، اس کے 18 طویل گیسو تھے جو زمین پر گھسیٹتے رہتے تھے۔ جب وہ سو گیا تو عورت نے 4 گیسو سے اس کے پاؤں اور 4 سے اس کے ہاتھ باندھ دیے۔ پھر کافر آ گئے اور انہوں نے اسے پکڑ لیا اور اسے اپنی قربان گاہ کی طرف لے گئے۔ وہ 400 ہاتھ بلند تھی۔ کتنی ہاتھ؟ وہ 400 ہاتھ بلند تھی۔ اللہ اکبر! مگر اتنی بلندی اور فراخی کے باوجود اس میں صرف ایک ستون تھا، ایک کھمبا تھا۔ کافروں نے اس کے کان اور ہونٹ کاٹ دیے۔ اللہ اکبر! اور وہ تمام وہی جمع تھے۔ تب اس مرد مجاہد نے اللہ تعالی سے سوال کیا کہ اسے ان بندھنوں کو توڑنے کی قوت بخش دے اور ان کافروں پر یہ ستون ما سقف کے گرا دے اور اسے ان سے چنگل سے نجات دے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے اسے قوت بخشی، اتنی طاقت عطا کر دی کہ اللہ اکبر، اس کے ہاتھ اور پاؤں ہلے، وہ سارے کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ اور جیسے بندھن ٹوٹے تب اس نے ستون کو پکڑ کر وہ 400 یعنی 400 ہاتھ جو بلند تھی، اوپر بلندی یعنی ستون کی جو بلندی تھی، اس نے ستون کو پکڑ کر ہلایا۔ تو جب کھمبے کو پکڑ کر کے ہلایا تو اللہ اکبر، پورا کھمبا ہل اٹھا اور چھت گری اور سارے کے سارے کافر اس کے نیچے مر گئے۔ یہ پورا واقعہ جب صحابہ نے سنا، پڑھا تو حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، کیا مجھے بھی اتنا ثواب عطا ہو سکتا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی گنہگار امت کے لیے لیلۃ القدر مانگا تو اللہ تعالی نے اپنے محبوب کی امت کے لیے لیلۃ القدر عطا کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے جنت نصیب فرمائے اور ہم سب کی بخشش فرمائے۔ ہمارے چینل بہت شیئر سبسکرائب کریں، بیل کو دبائیں، لائک، کامنٹ اور شیئر ضرور کریں۔